سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس کتنی انٹالرنس ہے اور ہم دوسروں کی غلطیوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب تھا سیف الاسلام، سیف اللہ، اللہ کی تلوار دے دیا تھا، لیکن وہ اسلام لانے سے پہلے وہ تو بہت سخت، ان کے والد کو جب بدر میں قتل کیا گیا، لڑائی ہوئی، تو وہ تو ان کے دل میں بس انتقام کا جذبہ تھا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے میں مار دوں۔ اب احد کی لڑائی کے اندر جس وقت حضور نے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا اور جب لوگ بھاگ گئے، دشمن بھاگ رہے تھے، تو لوگ اوپر سے پہاڑ سے اترنے شروع ہو گئے، حالانکہ ان کے امیر نے ان کو منع کیا کہ بھائی حضور نے تو ہمیں اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا وہ تو بھاگ رہے ہیں، ان کا سارا مال غنیمت سب سے افضل ترین مال ہے۔ تو انہوں نے امیر کی بات کو اور حضور کی بات کو سمجھنے میں غلطی کی، جان بوجھ کے نہیں، ان کی جرت نہیں تھی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی کہ بھئی اب تو وہ بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت لیں۔ اس وقت یہ ابھی تک مال غنیمت کی آیات نہیں اتری تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو مال غنیمت لے گا اسی کا ہوگا۔ بعد میں آیا کہ یہ تو مال غنیمت اللہ کے نبی کا مال ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، وہ تقسیم کریں گے۔ خیر، تو انہوں نے جناب خالد بن ولید جب وہ پہاڑ خالی ہو گیا، تیر کمان والے لوگ ہٹ گئے، تو انہیں پیچھے سے ڈیٹور کر کے اٹیک کیا، اینڈ دیٹ واز وائٹل اٹیک۔ مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، 70 صحابہ ادھر ہی شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن جموح، یہ بڑے بڑے لیڈرز شہید ہو گئے۔ اور پھر خالد بن ولید کی وجہ سے یہ ایک دم وکٹری سے ایک دم ڈیفیٹ کی طرف بدل گئی، حالانکہ یہ کمپلیٹ ڈیفیٹ کر کے نہیں گئے، پوری طرح کام نہیں کر، لیکن چلے گئے۔ اس کی لمبی سٹوری ہے، لیکن جو آپ کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تو خالد بن ولید واپس چلے گا، بعد میں ان کو ریئلائز ہوا ہم نے تو حضور کو مار نہیں سکے، نہ ابو بکر کو مار سکے، نہ عمر کو مار سکے۔ یہ تو حضور بھی جب کہتے میں ابو بکر عمر، وہ بھی سوال پوچھتے حضور ابو بکر عمر، تو یہ ان کو پتہ تھا یہ تین اللہ نے ایسے ایک نظام بنایا تھا۔ بہرحال واپس چلے گئے، اس کے بعد پھر اگلی لڑائی ہوئی، اس کے بعد یہ خندق کی لڑائی ہوئی، تو یہ اس طرح 18-19 سال گزر گئے۔ حضرت خالد بن ولید حضور کے خلاف ہے، اور حضور کے دل میں جذبہ، خالد کو ہدایت مل جائے، حضور کے دل میں بس ایک ہی جذبہ۔ تو جب یہ خندق کی لڑائی ہوگی نا، اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا اب یہ آپ پر حملہ نہیں کر سکے، تو ان کے ساتھ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ اتنی سخت، وہ 10,000 کی فوج کے ساتھ خندق کی لڑائی میں آئے تھے، یہ تھوڑے سے تھے، لیکن وہ خندق کھود دی، اس خندق کو کوئی کراس نہیں کر سکا سوائے ایک آدمی کے، عمر بن بدھ، اور وہ چھلانگ جب لگا کر آیا تو مسلمانوں پر ہیبت طاری ہو گئی، تو اس نے کہا حل میں موارث کو ہے مسلح لڑنے والا، تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا سوائے علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، میں کہا انا یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا تم جانتے ہو کون ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ عمر ہے۔ پھر کھڑے اس نے کہا کدھر ہے جنت کے مشتاق؟ پھر حضرت علی نے کہا حضور مجھے اجازت دے دیں۔ تیسری بار حضور نے اجازت دی، جب انہوں نے کہا میرے پاس بسم اللہ کا ہتھیار ہے، تو اللہ نے حضرت علی کے ذریعے سے اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ بہرحال اس خندق کو ایک آدمی نے کراس کیا تھا، عمر بن بدھ، مشہور تھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا عمرہ، انہوں نے کہا میں ان پہ اٹیک کر دیں۔ انہوں نے احرام باندھے ہوئے، اپنے اونٹ رکھے ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید فلی پریپیئرڈ کہ میں ان کو اٹیک کروں۔ یہ تھے 500 کے قریب، 1000 کے قریب ہوں گے اس طرح، لیکن دیور صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے سال گزر گئے ہیں، اب یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اور جناب ادھر اٹیک کا پلان بن گیا۔ تو جب یہ چلے ہیں نا، جب حدیبیہ کے قریب پہنچے تو حضور کی اونٹنی ایک دم بیٹھ گئی۔ اب اللہ نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، اللہ نہیں چاہتے، اللہ قرآن میں کہہ رہے۔ تو حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، تو لوگوں نے کہا حضور کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ حضور نے کہا اس کو اس ذات نے حکم دیا ہے جس کے ذات میں قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ خود نہیں بیٹھی۔ اب وہ ایسا تھا کلڈے سیک کہ ادھر سے آنے والے کو نہیں پتا کہ ادھر پیچھے لوگ ہیں، ادھر والے لوگوں کو پتہ نہیں ادھر سے کوئی آ رہے، اور حضرت خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ اٹیک کرنے کے لیے، فلی آرم اٹیک کے لیے آ رہے۔ اب ادھر سے آئے نا، ایک دم کراس کر گئے، یہ ادھر پیچھے ہیں بیٹھی ہوئی اونٹنی، وہ یوں کراس کر کے گئے، اور یہ ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ پورا چٹھا یوں، اب روک بھی نہیں سکتے کہ اٹیک کر دیں، وہ گزر گئے۔ حضرت خالد کہتے ہیں ہمیں دیکھ لیا نا، اب ہو گیا کہ اب یہ نماز پڑھیں گے، اب جب یہ نماز پڑھیں گے میں ان پہ حملہ کروں۔
یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ وہ تو پھر نماز کھڑی کھڑے. تو خالد بن انتظار کر رہے ہیں. حضور نے دیکھا نا اور وحی اتر آئی. کیا جماعت الخوف. اب آپ نے نماز خوف کے بل پڑھنی ہے. آدھی لوگ آپ کے نماز پڑھیں گے, آدھے لوگ ہتھیاروں کے ساتھ ریڈی رہیں گے. تو جب خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شکست نہیں دے سکتا. اس کو خبر اللہ نے دے دی. اپنے ساتھیوں کو واپس چلتے ہیں, واپس چلے. اب ان کو انہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر عمرہ نہیں کرنے دیا. انہوں نے اپنے احرام کھول دیے, سر حلق کرا دیے, اونٹنیوں کو قربان کر دیا اور یہ واپس آ گئے. اور قرآن میں اللہ کا فتح مبین. حضور نے کہا, حضور کو تو خواب آئی تھی میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں, ساروں کو تو حضور کو خواب آئی, لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس بار جائیں داخل ہوں گے. خواب میں آیا تھا, لیکن یہ قرآن میں نہ, یہ فتح بہت کھلی فتح تھی. انہیں معاہدہ بڑی, وہ ابھی ڈیٹیل نہیں میں بتا سکتا, انہوں نے بڑا دب کر معاہدہ کیا. حضور واپس آ گئے تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اگلے سال حج کرنے عمرہ کرنے آ رہے. تو اگلے سال حضور عمرہ کرنے گئے تو خالد بن ولید فرسٹریشن میں نا طائف چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے, میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ اب یہ بتا رہے ہیں حضور خالد کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو ولید بن ولید جو تھے وہ تو مسلمان تھے, وہ خالد بن ولید کے چھوٹے بھائی تھے. تو حضور نے کہا ولید سے کہ خالد ہمیں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا حضور وہ خالد نہیں ہے. انہوں نے کہا خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے, اور خالد اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو اس کے مقام پر رکھتے. اور میں تو حضور نے کہا میں تو اس مفہوم ہے جس کا کہ میں اس بات پہ بڑا تعجب کر رہا ہوں کہ خالد جیسا انسان اسلام کو نہیں سمجھ سکا. اب یہ بات ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے خط میں لکھا, میرے بھائی خالد آپ کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے تھے, اور انہوں نے آپ کے بارے میں یوں کہا کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی اور خالد جیسا بہادر آدمی اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہم اس کے مقام پر رکھتے. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. حضرت خالد کہتے جب میں نے خط پڑھا بس میرا دل اسی وقت ہی بدل گیا کہ میں اس آدمی کو مارنا چاہ رہا ہوں, اور یہ آدمی جو ہے میری ہدایت کے لیے اور میری خیر خواہی کے لیے لگا ہوا ہے. اور اللہ پاک نے اس کی برکت سے حضرت خالد کے دل کو پلٹ دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے طائف سے چلا اور میں رستے میں مجھے عمر بن عاص مل گیا جو ایک زمانے میں گورنر آف ایجپٹ بنے. وہ بڑی واریر فیملی تھی. یہ دونوں پھر چلے اور انہوں نے رستے میں انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا یار میں تو یار اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار میرے بھی یہ نیت ہے. رستے میں ان کے ایک اور دوست مل گیا تو 3 چلے. تو یہ وہاں سے چلے تو حضور کو خبر پہنچ گئی کہ خالد آ رہا ہے. مدینہ میں تو خوشیاں منانی, لیکن حضور نے کہا بھی خالد کو کوئی یاد نہ کرائے کہ کوئی گھر مدینہ کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر ان کے کوئی شہید نہیں ہوا جب خالد نے اٹیک کیا تھا احد میں. تو اس کو یاد نہ دلانا, اس کو دکھ ہوگا. اب مدینہ والوں کو تو خوشی ہے کہ خالد بن ولید اسلام میں داخل ہو رہے, اتنا بڑا واریر اسلام میں داخل ہو رہے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں مدینہ کے پہنچا میں نے ساتھیوں کو کہا اگر تم مجھے اجازت دے دو میں تھوڑی تیاری کر کے حضور کے سامنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں. حضرت خالد گئے, میں نہایا, میں نے نئے کپڑے پہنے اور میں حضور کی خدمت سے اقدس میں جب پہنچا ہوں تو سرکار دو جہان باہر نکل کے میرے استقبال میں آئے اور اپنا ہاتھ جب بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. میں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کہا حضور نے کہا کہ خالد اسلام سارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے, توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, حج سارے گناہوں کو معاف کر دے. میں نے کہا حضور میرے لیے پھر بھی دعا کرے. حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دی کہ اللہ خالد کی تو بخشش کر دے, خالد کو معاف کر دے, تیرے نبی کے خلاف جو اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ تو اس کو معاف کر دے. حضور کی ایسی گریٹنس تھی اسی وقت, بس حضرت خالد نے ہاتھ پہ بیعت کر دی. اور جناب پھر تو ہسٹری ہے نا. پھر جب غزوہ موتا ہوا ہے تو انہوں نے کہا زید رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے, یہ شہید ہو جائیں, حضرت جعفر امیر ہوں گے, جعفر شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے, یہ شہید میرا مشورہ کرنا. تو جب تینوں شہید ہو گئے تو انہیں مشورہ کیا کون امیر ہوگا. اب خالد بن ولید کا یہ پہلی لڑائی تھی تو سب نے کہا خالد کو ہوگا. خالد, یہ 3,000 آگے 3 لاکھ کی فوج ہے, کیا مقابلہ ہے یار. خالد نے کہا میں تو پہلی بار لڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا خالد تم ہی اب امیر ہو گئے یار. جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا ہے. اور حضور کو یہ معجزہ تھا کہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو پورا میدان نظر آنکھوں کے سامنے. تو جب خالد نے تلوار نکالی ہے نا تو حضور نے اسی وقت دعا کی
انہو سیوف من سیوفک فتن سرو، اے اللہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی تو بس مدد کر. بس لقب ہی پڑ گیا سیف اللہ. تو کبھی 109 لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک بھی شکست نہیں گئی. دنیا کا کوئی سپہ سالار ایسا نہیں ہوگا جس کو ایک بھی شکست نہ ہوئی. تو اللہ نے خالد بن ولید کو اسلام میں داخل کیا حضور پاک کی برداشت اور معاف کرنے پر اور آپ کی دعائیں کرنے پر اور اس کی فکر کرنے پر. اللہ نے حضرت خالد کا مسلمان. سبحان